ایام عزا کا آج آخری دن ہے، جتنا رونا ہے رو لو۔ معلوم ہے عزیزو مجھے پورا مصائب طولانی نہیں پڑھنا ہے، المختصر آپ کے سامنے عرض کرنا ہے، انشاءاللہ آپ بہت گریہ کریے گا۔ کربلا کے قیدی بڑے مظلوم قیدی ہیں عزیزو، بڑے غریب قیدی ہیں۔ ہم نے دنیا میں یہی مشاہدہ کیا ہے کہ جب بھی دنیا میں جب کوئی قیدی رہا ہوتا ہے تو وہ قیدی کتنا خوش ہوتا ہے، اس کے گھر والے کتنا خوش ہوتے ہیں۔ لیکن ہائے رے کربلا کے قیدی، ہائے رے ان کی غربت، جب یہ قید ہوئے تھے تو بھی رو رہے تھے، جب قید سے رہا ہوئے تو بھی رو رہے ہیں۔ اللہ اکبر عزیزو، پورا مصائب میں نے چھوڑ دیا، یہاں تک کہ یہ قافلہ جب شام سے رہا ہو کر واپس جب کربلا پہنچا، اور کربلا میں تقریباً 3 یا 7 دن کے لیے روایت ملتی ہے کہ یہ قافلہ 3 یا 7 دن کربلا میں قیام کیا، اور اس کے بعد یہ قافلہ مدینے پہنچ گیا۔ عزیزو آخری دن ہے رونے کے، جتنا رونا ہے رو لیجئے گا۔ عزیزو اللہ آپ کے پرسے کو قبول کرے، محمد و آل محمد آپ کو کوئی غم نہ دے۔ روایت کہتی ہے کہ جب یہ قافلہ پہنچا، ایک مرتبہ چوتھے امام نے بشیر کو بلایا۔ اب بلانے کے بعد کہتے ہیں بشیر جا کے مدینے والوں کو مطلع کر دو کہ اہل حرم کا قافلہ آ گیا ہے۔ بشیر جا کے کہہ دو، مدینہ رہنے کے قابل نہ رہا۔ اب ایک مرتبہ بشیر پہنچا، مدینے کی گلیوں میں اعلان کرنا شروع کیا، اے مدینے والو، مدینہ رہنے کے قابل نہ رہا، نواس رسول شہید ہو گیا۔ بشیر اعلان کر رہا ہے۔ محمد حنفیہ نے بشیر کی بس اتنی آواز کو سنا کہ بشیر کہہ رہا ہے قافلہ جو مدینے سے گیا تھا وہ قافلہ آ گیا۔ محمد حنفیہ فوراً نکلے، گھر سے باہر نکل کر چاہتے ہیں جلدی سے اپنے بھائی حسین کا استقبال دور سے ہی کر لوں۔ قافلہ بھی کچھ دور ہی تھا، ایک مرتبہ محمد حنفیہ نے دیکھا ایک شخص ہے جو قافلے کے آگے آگے ہے۔ محمد حنفیہ نے آنے والے سے سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد پوچھا کہ میرے بھائی یہ بتا کربلا میں میرا آقا حسین کیا ہوا؟ ایک مرتبہ آنے والے شخص نے کہا آقا حسین مارے گئے۔ ایک مرتبہ پھر محمد حنفیہ نے پوچھا عباس کو کیا ہوا؟ کہا عباس مارے گئے۔ تو محمد حنفیہ نے سب کچھ چھوڑ کر ایک مرتبہ بس ایک جملہ کہا، یہ بتا ہماری مائیں اور بہنیں بھی گئی تھی، وہ آئیں تو کہاں آئیں، ان کے ساتھ کیا ہوا؟ محمد حنفیہ سے امام سجاد رو کر فرماتے ہیں اے محمد حنفیہ، اے چچا حنفیہ، ارے آپ کو معلوم نہیں میری ماں بہنوں کو کوفہ سے شام سے کوفہ پھرایا گیا۔ اللہ اکبر، ارے یہ سننا تھا۔ محمد حنفیہ ہوش ہو گئے۔ محمد حنفیہ جیسے ہی ہوش آیا، ایک مرتبہ محمد حنفیہ سے امام سجاد فرماتے ہیں چچا اٹھیے، چچا ذرا دیکھیے، یہ سننا تھا۔ محمد حنفیہ کہتے ہیں اے شخص یہ بتا تو مجھے چچا بار بار کیوں کہہ رہا ہے؟ اتنا سننا تھا۔ سجاد فرماتے ہیں اے چچا محمد حنفیہ، ارے آپ کو نہیں پتا میں کوئی اور نہیں، ارے آپ کا سجاد ہوں، یہ سننا تھا۔ محمد حنفیہ نے سر کو پیٹا اور پیٹ کے فرماتے ہیں ارے میرا سجاد تو 25 برس کا تھا، ارے یہ تم کیسے ضعیف ہو گئے؟ ایک مرتبہ محمد حنفیہ سے امام سجاد فرماتے ہیں اے چچا مت پوچھو، ارے میرا بابا میرے سامنے شہید کیا گیا، اے چچا مت پوچھو میری ماں بہنوں کو کوفے سے شام سے کوفہ پھرایا گیا۔ جزاک ربکم خیر الجزا۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے۔ اللہ اکبر۔ بس عزیزو مجلس تمام ہو رہی ہے، اللہ آپ کی گریے کو قبول کرے۔ اس لیے صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ ان آنکھوں پر رحمت نازل کرے جو ہمارے جد کے مصائب میں روتی ہیں۔ عزادارو اور رو کے دعا مانگ لیجئے گا، اللہ آپ کے پرسے کو قبول کرے، اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو قبول کرے۔ پتہ نہیں اگلے برس ہم زندہ رہیں یا نہ رہیں، پتہ نہیں اگلے سال ہم آقا حسین
حسین کی مجلس بپا کر سکے یا نہ کر سکے۔ اللہ اکبر۔ روایت ہی کہتی ہے کہ ایک مرتبہ بشیر اعلان کر رہا تھا، امام سجاد بھی مدینے کے اندر داخل ہوئے، سارے مدینے کے لوگ گھر سے باہر نکلتے رہے، سارے مدینے میں واہ غربتا کی صدائیں بلند ہو رہی تھی۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا سجاد پہلے میں اپنے نانا کے روضے پہ جانا چاہتی ہوں۔ عزیزو قیامت کا جملہ ہے، قیامت کا جملہ ہے، تصور کرنا انشاءاللہ آپ کی آنکھوں سے بہت آنسو نکلیں گے۔ ہمارا پرسہ پری فاطمہ الزہرا قبول کریں۔ روایت ہی کہتی ہے ایک مرتبہ جناب زینب علی کی لاڈلی بیٹی ایک مرتبہ روضے رسول پر کیسے پہنچی ہے؟ روضے رسول پر زینب چل کے نہیں گئی بلکہ اپنے آپ کو محمل سے گرایا ہے زینب نے، اور گرانے کے بعد روضے رسول پہ پہنچی، اور پہنچنے کے بعد کہتی ہیں نانا کیا آپ کو نہیں معلوم ہم پہ کیا کیا مصائب ڈالے گئے؟ نانا میرے قاسم کی لاش پامال ہوئی، نانا میرے علی اکبر کے سینے میں برچھی کا پھل لگا، نانا میرے اونو محمد کو مارا گیا، نانا میرے حسین کے گلے پر شمر کا کند خنجر چلا۔ ایک مرتبہ جناب زینب عجب نہیں ایک کرتا نکالا ہوگا خون آلودہ، اور ایک مرتبہ زینب نے کہا ہوگا نانا جب بھی کوئی پردیس سے وطن آتا ہے اپنے ساتھ کوئی نہ کوئی تحفہ لاتا ہے، اور یہ کہہ کر وہ خون آلودہ کرتا روضے رسول پہ رکھا۔ عجب نہیں روضے رسول لرزا ہو اور آواز آئی ہو زینب میرے حسین کے کرتے کو میری روضے سے ہٹا لے۔ جزاک ربکم خیر الجزا۔ بس آخری فقرہ مجلس تمام ہے عزیزوں، اللہ آپ کے کرسے کو قبول کرے، محمد والے محمد آپ کا رونا قبول کرے۔ اللہ اکبر۔ روایت کہتے ہیں میں نے چھوڑ دیا پورا مصائب، آپ ذاکرین علماء سے سماعت فرماتے رہتے ہیں، جتنا رونا ہے رو لو، بس آخری فقرہ میں پڑھ رہا ہوں۔ روایت کہتی ہے کہ ایک مرتبہ محمد حنفیہ ادھر گریا کر رہے ہیں، سارے اہل حرم گریا کر رہے ہیں، سارا مدینہ گریا کر رہا ہے۔ ایک مرتبہ جناب عبداللہ ابن جعفر طیار آئے سید سجاد کی خدمت میں، اور آنے کے بعد کہتے ہیں سید سجاد سے اے میرے مولا، اے بیٹا سید سجاد آپ تو وقت کے امام ہیں، آپ اپنی پھوپھی سے کہہ دیجئے کہ میرے گھر چلے آئے کیونکہ یہ بھی ان کا گھر ہے۔ اللہ اکبر۔ جناب سید سجاد آئے اپنی پھوپھی اماں جناب زینب کے پاس، اور آنے کے بعد کہتے ہیں پھوپھی اماں ارے جناب عبداللہ نے کہا ہے، پھوپھا نے کہا ہے کہ آپ اپنے گھر میں چلیں، وہ بھی گھر ان کا ہے۔ اللہ اکبر۔ بس زینب پہنچی ہیں، جیسے ہی عبداللہ کے گھر پہ پہنچی گھر کی ڈیوڑی پر جناب زینب بیٹھ کے گریا کرنے لگی۔ اللہ اکبر۔ یہ رونے کی آواز جناب عبداللہ نے جیسے سنی، ایک مرتبہ دروازے کو کھولا اور کھول کے کہتے ہیں اے بی بی آپ یہاں کیوں گریا کر رہی ہیں؟ اے بی بی اہل حرم کا قافلہ تو وہاں پہ ٹھہرا ہوا ہے، یہ تو عبداللہ کا گھر ہے۔ ایک مرتبہ زینب تڑپ کے کہتی ہے اے عبداللہ ارے پہچانو گے تو کیسے پہچانو گے؟ میرے بال تو سفید ہو گئے، میری کمر تو خمیدہ ہو گئی، میرے اون و محمد تو مارے گئے۔ اللہ اکبر۔ جیسے ہی عبداللہ نے سنا جناب زینب کے بازو کو پکڑا، کہتے ہیں بی بی جلدی سے گھر میں تشریف لائیے۔ ایک مرتبہ زینب تڑپ کے کہتی ہے اے عبداللہ بازو پہ ہاتھ نہ رکھ، یہ ہاتھ بازو بڑے زخم اس بازو پہ لگے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جناب زینب جب جناب اون محمد شہید ہوئے، زینب نے گریا اون محمد پہ نہیں کیا، یہاں تک کہ شام میں سارے سر آئے اور اس کے بعد اون محمد کا سر آیا، زینب نے گریا نہیں کیا۔ معلوم ہے آپ کو زینب نے گریا کب کیا؟ جب عزیزو زینب گھر کے اندر داخل ہوئی، جب دو چھوٹے چھوٹے مسلح دکھائی دیے، زینب کا دل تڑپ گیا، کہتی ہے اون محمد اے میرے لال اون محمد آج زینب تجھ پہ گریا کرے گی۔ اے اون محمد تیری زینب نے تیری ماں نے تجھ پہ گریا نہیں کیا تھا۔